السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار دلشاد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IKI انفو نالج آئیڈیا۔ اب میں آپ کے ساتھ جو لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں وہ ہے ہمارے قومی ہیرو محمد علی ستپرہ۔ یہ کوپیما ہیں اور ان کے متعلق جو لیٹسٹ اس وقت نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف آئس لینڈ نے پاکستان کے ساتھ کچھ سیٹلائٹ امیج شیئر کی ہیں جو اس سائٹ پہ آپ کو شو بھی ہو رہی ہیں۔ اس امیج کے مطابق جو ہے محمد علی ستپرہ اور ان کی ٹیم میٹ سنواری جو ان کے ساتھی ہیں وہ سب ایک بحفاظت مقام پر ہیں۔ مطلب انہیں یہ شو ہوا ہے، یہ بھی آپ کو سائٹ پہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ شورٹی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ تو ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ٹیم میٹ کو، ان کے ساتھیوں کو بحفاظت جو ہے ان کے گھر تک پہنچائے۔ لیکن جو لیٹسٹ امیج ہے ان کے مطابق ابھی تک صرف یہ سراغ لگایا گیا ہے کہ وہ وہاں پر موجود کچھ ایسی موومنٹ وہاں پر ہیں، یہ جو آپ کو سرکل میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیٹلائٹ میں شو ہوئی ہیں۔ اب یہ ان کی گورنمنٹ کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ محمد علی ستپرہ اور ان کے ساتھی ہیں، لیکن اب جو فردر آگے ریسرچ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں کے موسم بہت زیادہ خراب ہے۔ وہاں پہ اس وقت جو -50 سے -60 ڈگری تک جو ہے ٹمپریچر ہے اس وقت وہاں پر۔ تو پاکستان کا جو سرچ آپریشن ہے وہ پاکستان جب سے یہ مسنگ ہے تب سے وہ جاری ہے۔ ہم نے پہلے 2 اپنے ہیلی کاپٹرز بھی وہاں پر بھیجے تھے، ان کے ساتھ اس ریسرچ ٹیم کے ساتھ ان کے بیٹے ساجد علی ستپرہ تھے جو وہاں پر ٹیم کے ساتھ تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہاں پر موسم بہت زیادہ خراب ہوا، لیکن ہمارے ہیلی کاپٹرز نے، ہمارے آرمی کے نوجوانوں نے، جو ان کی کیپیسٹی تھی وہ 600 میٹر تک کی تھی، لیکن یہ 700 بھی ابو کر گئے تھے، لیکن وہاں پر کچھ ایسی کوئی اطلاعات نہیں ملی کہ جو پبلکلی شیئر کی جائے۔ لیکن اب پاکستان نے C-130 اپنا جو پلان ہے وہ اس سرچ آپریشن کے اندر لانچ کیا ہے۔ مطلب سرچ آپریشن میں اب اس کی بھی رہنمائی لی جائے گی۔ اس کے مطابق C-130 جو ہے ہمارا جو یہ پلان ہے C-130 پاکستان ایئر فورس کا ہے، اس کے اندر ایک LFIR سسٹم لگا ہوا ہے۔ اس سسٹم کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہیٹ ڈیٹیکٹڈ کرتا ہے، جیسے کہ جاندار چاہے انسان ہو چاہے جانور ہوں تو ان کے جسم کی جو ہیٹ ہے یہ اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ اب تک اس کی 1 سے 2 پروازیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس سائڈ پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہ کچھ ریڈ پوائنٹ آئے ہیں، ان کے مطابق بھی یہاں پر کچھ ہے، اب یہ نہیں پتہ وہاں پر کیا ہے، لیکن کچھ ہیٹ ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ محمد علی ستپرہ ہی ہوں، اور آپ اور ہم سب یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کے ٹیم میٹ کو سلامت رکھے۔ لیکن محمد علی ستپرہ کے متعلق ابھی کوئی ایسی اطلاعات نہیں آئی ہیں کہ انہیں کسی نے دیکھا ہے، لیکن یہ جو ابھی رپورٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، امیجز شیئر کر رہا ہوں، یہ بالکل لیٹسٹ ہیں۔ ان کے مطابق تو وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ محمد علی ستپرہ ہی ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ وہی ہو۔ اب میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں محمد علی ستپرہ کے متعلق، جو کہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، ہمارے کوپیما ہیں۔ ان سے لاسٹ ٹائم ان کے بیٹے کی 5 فروری کو لاسٹ ٹائم ان کا جو بیٹا ہے ساجد علی ستپرہ، ان کی ان سے لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات سے مراد یہ بیٹے بھی جو ہے نا اپنے والد کے ساتھ یہ K2 کی چوٹی سر کرنے گئے تھے، تو وہاں پر جو آخری دفعہ یہ جو وہاں سے بیس کیمپ کی طرف واپس آئے ہیں ساجد علی ستپرہ، کیونکہ ان کا وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ان کے جو آکسیجن سلینڈر ہے اس کے اندر سے کچھ ایسی کوئی خرابی آ گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنا یہ سفر روک کر واپس آنا پڑا۔ لیکن محمد علی ستپرہ نے جو اپنا اضافی سلینڈر ہوتا ہے جو ہر ایک کوپیما اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو دے دیا تھا کہ آپ جائیں واپس، اور ان کی بہت زیادہ اصرار کرنے پر یہ واپس آ گئے۔ لیکن جب ان کی یہ آخری ملاقات جہاں پر ہوئی تھی اس وقت وہ جگہ تھی 8200 میٹر، اور اس جگہ کا نام ہے بوٹل نیک سے صرف جو ہے K2 کی چوٹی کا جو سفر رہ جاتا ہے وہ صرف 411 میٹر کا رہ جاتا ہے۔ لیکن اب جب یہ وہاں پر چھوڑ کر نیچے واپس آئے، بیس کیمپ میں آ کر اطلاع کی، یہ وہاں پر کچھ گھنٹے انہوں نے ویٹ بھی کیا اپنے کیمپ پہ آ کر، لیکن کوئی وہاں سے واپس کوئی نہیں آیا، مطلب محمد علی ستپرہ یا ان کے ٹیم ممبر واپس نہیں آئے۔ تو انہیں نیچے آ کے آرمی سے اور جتنے بھی یہ ان کے کیمپ کے بندے تھے ان سے انہوں نے اطلاعات دی کہ جی وہاں سے واپسی جو ہے ابھی تک وہ نہیں ہے۔ تو یہ سرچ آپریشن اس کے بعد فوراً سے جو ہے نا جاری ہو گیا تھا۔ اب یہ تو لیٹسٹ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیا۔ اب کچھ ایکسپرٹ کی اس کے اوپر رائے ہے، کچھ کوپیما کی ان کے اوپر رائے ہے کہ اس لیول پر جا کر 8000 اور کوئی 411 یا 611 کی اتنی اونچائی پر جا کر، اور آپ جب وہاں پر جا کر آپ واپس نہیں آتے تو آپ کتنا سروائیو کر سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ 16 یا 18 گھنٹے سروائیو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ سائنس کے حساب سے تو نہیں مانا جا سکتا، لیکن قدرت اللہ تعالیٰ جو معجزہ کرنا چاہے وہ تو ہو سکتا ہے۔
کہتے ہیں کہ جب اس اونچائی پہ جایا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جو ٹمپریچر ہوتا ہے جو بہت زیادہ مائنس میں ہوتا ہے، 50 سے 60 ڈگری مائنس میں ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک ہائپوسیا ایک بیماری ہے جو انسان کے خون کو جما دیتی ہے اور گاڑھا کر دیتی ہے، اور یہ آکسیجن لیول کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن بالکل نہیں ہوتی، تو یہ بیماری وہاں پر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں پانی بھی بھر سکتا ہے، تو جس کے باعث انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی جو طاقت ہوتی ہے، میں جو آپ کو پوائنٹ پک کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی، مووی کا نام تھا ایورسٹ۔ اس مووی کے اندر ایک ان کے جو ہیرو تھے ہیرس، تو ان ہیرس نے جب وہ ایورسٹ کی چوٹی سر کر کے اور واپس آئے تو انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر اور جو انہوں نے خودکشی کر لی تھی، تو انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ اس مووی کا سین میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس مووی میں کیا ہوا تھا، انہیں یہی ہائپوکسیا بیماری ہو گئی تھی، جس کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کے جو مائنڈ ہوتا ہے اس کو یہ بالکل ختم کر دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ انسان کو جو اس وقت کے حالات کے حساب سے جو کروانا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایسی کسی بیماری میں وہ مبتلا نہ ہوں۔ لیکن اب آرمی کی سرچ آپریشن جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک جاری رہتا ہے اور کتنا یہ آگے مزید چلتے ہیں، لیکن امید ہے 1-2 دن کے اندر ہمیں بہت اچھی اطلاعات مل جائیں گی۔ اب میں آپ کو کچھ K2 اور ایورسٹ کے متعلق کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ K2 دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈیتھ ریشو جو ہے وہ K2 کی ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، جو دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ایورسٹ ہے، اسے اب تک 9000 سے زیادہ، اس سے زیادہ ریشو ہو گئی، اب اس سے زیادہ لوگ جو ہیں اسے سر کر چکے، اور صرف 300 لوگوں نے اپنی جان گنوائی ہے۔ یہ صرف کوئی 3% بنتا ہے اس ٹوٹل کا، اور جو K2 ہے اس کو اب تک صرف 300 لوگوں نے سر کیا، صرف 300 لوگوں نے، اور اس میں سے بھی جو ہے ہر 4 میں سے ایک بندہ اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ مطلب اس کی جو ریشو ہے وہ 24% جو ہے وہ ڈیتھ ریشو، اور یہ ڈیتھ ریشو ساری کون سی ہے، وہی بوٹل نیک جہاں پہ محمد علی ستپارہ کو آخری ٹائم ان کے بیٹے سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب یہ وہاں وہ جگہ ایسی ہے، K2 کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈیتھ کی چوٹی ہے، موت کی وادی ہے، وہ جو چوٹی کا نام ہے، کیونکہ جو ایورسٹ ہے اس کی جب آپ اسے سر کرتے ہیں تو وہاں پر ایسی مشکلات نہیں آتی، لیکن K2 کا ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جسے بوٹل نیک کہتے ہیں، وہاں پر بالکل ایسے چڑھائی ہو جاتی ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، بالکل اس طرح ہو جاتی ہے، یہ تصویر میں شو بھی ہو رہا ہوگا۔ تو جب یہاں انسان اس چوٹی تک تو پہنچ جاتا ہے، لیکن جب واپسی اترتا ہے تو جتنی بھی ڈیتھ ہوئی ہیں ان کا جو 95% جو ڈیتھ ریشو ہے جو میں نے آپ کو بتایا، وہ صرف اس سے اترتے ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہم صرف کہہ سکتے ہیں، ہم اندازے لگا سکتے ہیں، آپ بھی لگا سکتے ہیں، میں بھی لگا سکتا ہوں کہ حقیقت میں وہاں پر ایسا کیا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ محمد علی ستپارہ اور ان کی ٹیم جو ہے ممبر جو ہیں بالکل ٹھیک ہو، اور جو ہمارے ساتھ سیٹلائٹ امیج جو یہاں پہ شو ہو رہی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ثابت ہو، جو کہ ہیٹ ڈیٹیکٹر وہاں پہ گئے ہیں، ہیٹ بھی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے، تو بالکل مجھے امید ہے کہ وہ سلامت ہوں گے، کیونکہ وہ پروفیشنل ہیں اپنی فیلڈ کے اندر، تو انہوں نے کوئی ایسا کوئی اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے تو کسی غار میں یا برف کا کوئی ایسا گھر بنا لیا ہوگا جس کے اندر وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس برف کی، اس تیز ہواؤں سے، اس برف باری سے، وہاں کے ٹیمپریچر سے۔ باقی امید کرتے ہیں جی آپ بھی رکھیں، میں بھی اچھے کی امید رکھتا ہوں۔ میرا چینل دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن اس کیس سے ریلیٹڈ ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، لائک کریں، تاکہ میں جتنے بھی لیٹسٹ ویڈیو ہیں آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ شکریہ۔